وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے ہے من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ سارے کا سارا، آسمان بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی۔ آسمان والی مخلوق بھی کس کی ہے؟ زمین والی مخلوق بھی کس کی ہے؟ ان سب کا مالک بھی اللہ، ان سب کا خالق بھی اللہ، ان سب کا رازق بھی اللہ۔ فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا لہو، اسی اللہ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اور وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو اس اللہ کے پاس ہیں، مراد فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس رب کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، رب کی عبادت سے آر محسوس نہیں کرتے۔ وہ فرشتے، نورانی مخلوق، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ تھکتے نہیں کہ رب کی عبادت کرتے کرتے تھک جائیں۔ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، وہ فرشتے رب کی عبادت میں آر محسوس بھی نہیں کرتے، تھکتے بھی نہیں، بلکہ یسبحون اللیل والنہار، تسبیحیں پڑھتے ہیں اللہ کی رات کو بھی دن کو بھی۔ لا یفترون، وہ رکتے نہیں ہیں، ان کی تسبیح مسلسل جاری ہے، اللہ کی عبادت مسلسل جاری ہے۔ فرشتے کبھی تھکتے نہیں اور کبھی ان کی عبادت رکتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن حارث پوچھتے ہیں کعبہ آبار سے کہ ان فرشتوں کی تسبیح کبھی نہیں رکتی؟ جب وہ کوئی کام کرتے ہیں، اللہ نے جو کاموں پہ بھی کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں نا، تو وہ کام جب کرتے ہیں ان کی تسبیح نہیں رکتی۔ تو کعبہ احبار نے جواب دیا جب تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو تمہاری سانس رکتی ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہماری سانس تو چل رہی ہوتی ہے، کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، سانس بھی چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح آنکھ بھی جھپک رہی ہوتی ہے، کام میں بھی بندہ مشغول ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح فرشتے بھی اللہ کی تسبیحیں پڑھتے رہتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح کے اندر تھوڑی دیر کے لیے بھی رکاوٹ نہیں آتی۔ وہ بھی رب کی تسبیحیں پڑھتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے کام میں بھی جب مشغول ہوتے ہیں تو ان کی تسبیح رکتی کوئی نہیں۔ بعض فرشتے ایسے اللہ پاک نے بنائے، جب سے ان کو بنایا اور جس عبادت میں انہیں لگا دیا وہ اسی عبادت میں آج تک لگے ہوئے ہیں، قیامت تک لگے رہیں گے۔ کوئی فرشتے اللہ نے ایسے بنائے، جب سے انہیں بنایا وہ قیام میں کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، اور کچھ ایسے ہیں جو رکوع کے اندر جھکے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اور قیامت تک رب کی عبادت کرتے رہیں گے، کبھی تھکتے نہیں، کبھی ان کی تسبیح رکتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی شان اور عظمت والا وہ خدا ہے کہ ہر وقت جس کی عبادت ہو رہی ہے، نورانی مخلوق بھی اس کی عبادت کر رہی ہے۔ اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں
کل لہ قانتون، ہر شے اس کی فرما بردار ہے، اللہ پاک کا حکم مانتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے۔ انسان اگر تو عبادت اس کی نہیں بھی کرے گا تو اس کی خدائی میں فرق نہیں آتا۔ نورانی مخلوق، گناہوں سے پاک مخلوق، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ معصوم مخلوق، نورانی فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہر وقت رب کی عبادت اور تسبیح میں مشغول ہیں۔ انسان اگر تو اس کا کہنا نہ بھی مانے تو تیرے نہ ماننے سے کوئی فرق تو اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس لیے آگے فرمایا آسمان والوں کا تم نے حال سن لیا ہے کہ وہ اتنے عاجز ہیں، وہ معبود نہیں بن سکتے، الہ نہیں بن سکتے۔ اب زمین والوں کا حال سنو، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا بنا لیا ہے لوگوں نے الہ زمین میں سے، یعنی زمین کی مخلوق کو الہ بنا لیا ہے۔ اہم ینشرون، حمزہ استفہام کا محذوف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں، یعنی ان میں یہ صفت ہے کہ وہ کسی کو زندگی بخش دیں یا مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دیں، وہ اٹھا کھڑا کر سکتے ہیں۔ اہم ینشرون، اللہ فرماتے ہیں جب تم جانتے ہو ان کے اندر یہ طاقت نہیں، ان کے اندر بلکہ خود ان پہ موت آ جائے تو وہ اپنی موت کو بھی ٹال نہیں سکتے، خود اپنی زندگی کے مالک نہیں، اپنی حیات کے مالک نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہیں ہے وہ مالک اپنی زندگی کے اور نہ اپنی موت کے اور نہ دن قیامت کے جی اٹھنے کے، جو اتنے عاجز ہیں زمین والے، تم نے ان کو الہ اور معبود بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی الہ اور معبود نہیں بن سکتے۔ آسمان والوں کا حال بھی سن لیا تم نے، زمین والوں کی عاجزی بھی سن لی تم نے، لہذا ثابت ہو گیا کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود اور کوئی نہیں ہے، عبادتوں کے لائق کوئی نہیں ہے، پکاروں کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ عبادت اور پکار کے لائق ذات ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔